سیاسی ایڈمنسٹریٹر کراچی میں تعینات ہے اور الیکشن کمیشن کچھ نہیں کر رہا. آپ کی عملداری کیا کراچی میں نہیں ہے؟ سندھ میں آ کے آپ کی عملداری ختم ہو جاتی ہے؟ کس طرح ممکن ہے کہ بلدیاتی انتخاب بالکل سامنے کھڑا ہوا ہے اور جھنڈے لگا لگا کر لوگ کام شروع کر دیتے ہیں؟ وہ تو اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے. ان کا پورا کام بارش نے بہا دیا اور ان کی سیاست کے اوپر جو ہے وہ پانی پڑ گیا. الیکشن کمیشن آف سندھ، الیکشن کمیشن آف پاکستان اور چیف الیکشن کمشنر جو ہے ذمہ دار ہیں، وہ اپنے منصب کے حوالے سے اس کے ذمہ دار ہیں. ان کے اقدامات سامنے آنے چاہیے، بیانات نہیں. اب یہ فیشن بھی ہو گیا ہے، عدالتیں بھی بیانات دیتی ہیں، اقدامات نہیں کرتی. الیکشن کمشنر بھی بیانات دیتے ہیں، اقدامات نہیں کرتے. آپ کے اقدام بتائے گا کہ آپ صحیح ہیں یا غلط ہیں. یہاں پر جب فسادات کروائے جاتے تھے، پختون مہاجر فسادات، سندھی مہاجر فسادات، پنجابی مہاجر فسادات، تو مجھے آپ یہ بتائیں کہ کس کو اس کا فائدہ ہوا؟ یہ شہر برباد ہو گیا، کسی کمیونٹی کو کچھ حاصل نہیں ہوا. جو مہاجروں کی بات کرتے تھے، سب سے زیادہ مہاجروں کو نقصان پہنچانے کا سبب بنے. جو پختونوں کو ابھارتے تھے، انہوں نے پختون کمیونٹی کا بیڑا غرق کیا. جو پنجابی اور سندھی کی بات کرتے تھے، انہوں نے اپنی کمیونٹی کے لوگوں کا بیڑا غرق کیا. ہمارا شہر کراچی ہے، پورے پاکستان میں کوئی ایک گاؤں ایسا نہیں ہوگا کہ جس کی نمائندگی اس شہر کراچی میں نہ ہو. میں تو آج سے 20-25 سال پہلے جب اسلامی جمعیت طلبہ کے زمانے میں پورے پاکستان کا وزٹ کرتا تھا، تو چترال کے پہاڑوں میں اور آزاد جموں و کشمیر میں اور اسی طرح سے خیبر پختونخوا میں اور پنجاب کے تمام تر دیہی اور شہری آبادیوں میں اور پورے اندرون سندھ میں مجھے تو کوئی ایک ایسی جگہ نہیں ملی کہ جہاں پر ہم گئے ہوں اور لوگوں نے نہ بتایا کہ ہمارا فلاں عزیز، فلاں رشتہ دار، فلاں بھائی کراچی میں نہیں رہتا. تو یہ تو خوبصورتی ہے اس شہر کی اور اس صوبے کی کہ جو سب کو اپنی دامن میں پناہ دیتے ہیں، سب کو اپنی آغوش میں رکھتے ہیں اور سب مل کر اپنے اپنے کام کرتے ہیں. کوئی کسی کو نہیں نکال سکتا، کوئی کسی کا کاروبار بند نہیں کر سکتا، کوئی کسی کو سمندر میں نہیں پھینک سکتا اور کوئی کسی کو زبان کی بنیاد کے اوپر اس کا جینے کا حق نہیں چھین سکتا. جب تعصب کی بنیاد پر فیصلے ہونے لگتے ہیں تو پھر سچ اور جھوٹ بالکل ایک طرف رہ جاتا ہے. پھر تو جو ہے پھر تو اب میری قوم اور تیری قوم شروع ہو جاتا ہے. اور پھر خاص طور پر اس میں یہ کام شروع ہو جاتا ہے کہ چونکہ آج کل سوشل میڈیا ہوتا ہے تو سوشل میڈیا پہ پھر ایسی ایسی چیزیں آنے لگ جاتی ہیں جس کے نتیجے میں نفرتیں اور پھیلتی ہیں. پھر وہ لوگ کہ جو قوم پرستانہ ذہنیت رکھتے ہیں، دیکھیں کسی قوم کی محبت کرنا اس لیے منع نہیں کیا گیا. اپنے قبیلے کی محبت، اپنی قوم کی محبت، اپنی زبان بولنے والے سے محبت، یہ منع نہیں کیا گیا. لیکن جب آدمی پھر صرف اس بنیاد کے اوپر حق اور باطل کا فیصلہ کرنے لگے، سچ اور جھوٹ کا فیصلہ کرنے لگے، اور ایک آدمی اپنی قوم کو بلائے اور دوسرا آدمی دوسری قوم کو بلائے، تو اس کے نتیجے میں کبھی بھی فائدہ نہیں ہوتا. مجھے اندازہ ہے کہ اس طرح کے وعظ اور نصیحتوں سے مسئلے حل نہیں ہوتے، اس لیے کہ جس کا کام حکومت کا کام اور ریاست کا جو کام ہوتا ہے، جب تک وہ انجام نہ دے یہ وعظ اور نصیحت بے اثر ہو جاتے ہیں. یہ حکومت کی ذمہ داری ہے کہ واقعہ جو حیدرآباد میں ہوا، اس واقعے کو میرٹ کے مطابق قانونی کارروائی کرنی چاہیے، اور اس واقعے کے بعد جو کچھ رد عمل ہو رہا ہے، جس میں اگر لوگوں کے معاشی قتل عام کیا جا رہا ہو، دکانیں بند کروائی جا رہی ہوں، تو یہ کام بھی حکومت کے کرنے کا ہے کہ وہ اس کو روکے. اس لیے کہ کیسے ہم ایک دوسرے کا کاروبار ختم کر سکتے ہیں، کیسے ہم ایک دوسرے کو جو ہے وہ بے روزگار کر سکتے ہیں، اور اسی طرح سے کیسے ہم کسی انسانی جان کو لینے کا حق رکھتے ہیں، چاہے کتنا ہی بڑی بات کیوں نہ ہو. یہ اختیار تو کسی کو نہیں دیا جا سکتا کہ وہ کسی کو قتل کر دے. اس کے لیے حکومت ہے، پولیس کا نظام ہے، عدالت موجود ہے. لیکن جب یہ ادارے کام نہیں کر رہے ہوتے تو افراتفری پھیل رہی ہوتی ہے. تو اس لیے نہ معاشی قتل عام کسی کا قابل قبول ہو سکتا ہے، نہ انسانی جان کو لینا جو ہے وہ اس کو کوئی بھی صحیح عمل کہہ سکتا ہے. لیکن اب یہ حکومت کا کام ہے کہ ان حالات کو کنٹرول کرے. کل بھی سوراب گوٹ پہ جو واقعات ہوئے ہیں اس میں فائرنگ تک ہوئی ہے، اس میں جلاؤ گھیراؤ بھی ہوا ہے، اور ایک رد عمل ہے، اور یہ رد عمل خطرناک طریقے سے تعصب اور لسانیت کی طرف جا رہا ہے. میں یہ ضرور حکومت سے کہنا چاہتا ہوں کہ اس میں سندھ حکومت کی خاموشی انتہائی مجرمانہ ہے. وہ اپنا کوئی کردار ادا نہیں کر رہے، اور اسی نتیجے میں پھر یہ سوالات پیدا ہوتے ہیں کہ جب حکومتیں بھی اس طرح کی مجرمانہ خاموشی اختیار کرتی ہیں تو پھر لوگ ہر کوئی اس کو اپنے معنی پہنانا شروع کر دیتا ہے. پاکستان پیپلز پارٹی کا یہ دعویٰ ہے کہ وہ وفاق کی جماعت ہے، اور وہ تو یہ نعرہ لگاتے ہیں کہ چاروں صوبوں کی زنجیر بے نظیر. تو پھر وہ یہ بتائیں کہ اس پورے عمل میں انہوں نے کیا کردار ادا کیا. اس وقت تو ان بارشوں میں جو تباہ کاری ہوئی ہے
یہ سوالیہ نشان بنا ہوا ہے کہ حکومت کہاں ہے. پیپلز پارٹی نے 14 سال برسر اقتدار رہ کر کیا کام کیا ہے؟ کیوں یہ شہر ڈوب جاتا ہے؟ کیوں صوبے کے عوام ڈوب جاتے ہیں؟ کیوں لوگوں کو حق نہیں ملتا ہے؟ کیوں پانی کے منصوبے نہیں بنتے؟ یہ بنیادی سوالات ہیں جو اس وقت موجود ہیں. اب یہ سوال ایک طرف کر دیے جاتے ہیں اور تعصب اور لسانیت کے ذریعے سے سیاست کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. لیکن ہم اس سوال کو دہرائیں گے اور ہر کمیونٹی اور ہر برادری اور ہر قوم اور ہر مسلک اور ہر مذہب کے لوگوں سے یہ کہیں گے کہ آپ حکومت اور حکومت کے اتحادیوں سے سوال کریں اور پوچھیں کہ انہوں نے ہمیں محروم ابن محروم کیوں کیا ہے. آپ نے ہمیں کیا دیا ہے؟ میں پوچھنا چاہتا ہوں پاکستان پیپلز پارٹی کے لوگ جب یہ بات کہتے ہیں، پچھلے دنوں انہوں نے ایک سیاسی پوائنٹ اسکورنگ کرنے کے لیے کہا کہ منیمم ویجز ہونی چاہیے انڈسٹری میں کام کرنے والے لوگوں کے. اس پر عمل درآمد نہیں کروایا، جان بوجھ کر اس کے اندر ایسے کام کیے کہ جس کے نتیجے میں اس پر عمل درآمد بھی نہ ہو اور سیاست بازی بھی ہو سکے.